زرتاج ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملک ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زرتاج ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں سے بہت سے ینگ لڑکے موجود ہیں جن کو باڈی بلڈنگ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یا تو وہ کسی اپنے دوست باڈی بلڈر سے انسپائر ہوتے ہیں تو یا وہ کسی فلم میں ہیروز کو دیکھ کے کافی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سے پروفیشنل باڈی بلڈرز دیکھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے فیک اور ان یوزول باڈی بلڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 7، ویلڈر سیگاٹو۔ دوستو، دنیا میں زیادہ تر باڈی بلڈرز ینگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے باڈی بنانے میں کافی پیشنیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں جوانی کی وجہ سے بہت طاقت ہوتی ہے اور وہ کچھ عرصہ محنت کر کے اچھی خاصی باڈی بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ینگ نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر 50 سال ہے اور اس نے فیک طریقے سے اپنی یہ باڈی بنائی ہے۔ دوستو، کامن سینس کی بات ہے، کوئی بندہ اتنی زیادہ جم کرے یا محنت کرے، ریئلٹی میں اس جیسی باڈی اور مسلز بنانا امپاسبل ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویلڈر سیگاٹو کے یہ مسلز دن رات ورک آؤٹ کرنے سے بنے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ ویلڈر کئی سالوں سے سینتھوری کے انجیکشنز کا استعمال کر رہا ہے۔ سینتھوری ایک ایسا سبسٹانس ہے جو کہ فیکٹس اور پین کلر کو ملا کے بنایا جاتا ہے۔ اس سبسٹانس کو مسلز کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ مسلز کے فائبر کے ساتھ مل کر انہیں بہت تیزی سے گرو کرتا ہے۔ لیکن یہ انسانی باڈی کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ انسانی باڈی صرف 30% ہی سینتھوری برداشت کر سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ انسانی باڈی کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے، لیکن ان کو اپنے مسلز کے ڈیمیج ہونے کا یا ان میں انفیکشن ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ویلڈر کا کہنا ہے کہ وہ فیمس ہالی ووڈ باڈی بلڈر سے انسپائر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق جب لوگ انہیں ماسٹر کہتے ہیں تو انہیں بہت ہی پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ کوئی سال پہلے ڈاکٹرز انہیں وارننگ بھی دے چکے ہیں کہ آپ سینتھوری استعمال کرنا چھوڑ دیں، لیکن یہ مسل انجری سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ حالانکہ انہیں اپنے مسلز اور باڈی کی پکچر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ نمبر 6، کیرل ٹیریشن۔ یہ جو باڈی بلڈر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عمر 21 سال ہے اور اس کی یہ باڈی بھی سینتھول انجیکشنز کی مرہون منت ہے، کیونکہ اس نے جب جم جوائن کی تو اس کی باڈی اتنی تیزی سے گرو نہیں ہو رہی تھی تو اس نے بھی سینتھول استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ آرمی میں سلیکٹ ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے ریزائن کر دیا کہ میں باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں جانا پسند کروں گا۔ اس نے پراپر جم لگانا سٹارٹ کی، لیکن وہ شارٹ کٹ کے چکر میں تھا اور سینتھول کا یوز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے استعمال کے 10 دن بعد ہی کیرل کے مسلز میں 15 سینٹی میٹر تک کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی باڈی کی نسبت کافی بڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سینتھول کا یوز کرتا ہوں تو 40 ڈگری تک بخار نیچے آ جاتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سینتھول کا یوز پراپر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ میری اس باڈی کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں تو مجھے کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے، لیکن دوستو سیلفیز کے اس چکر میں یہ بہت ہی احمقانہ حرکت ہے۔ نمبر 5، روماریو ایلویس۔ دوستو، روماریو کی عمر 27 سال ہے اور ان کا تعلق برازیل سے ہے۔ جب انہوں نے پہلی بار جم جوائن کی تو ان کا ارادہ تھا کہ یہ دن رات ورک آؤٹ کر کے اپنے مسل بڑھائیں گے اور جسم کو ایک اچھی لک دیں گے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی باڈی اور لائف ایسے ہو جائے گی۔ وہ جن میں دوسرے باڈی بلڈر سے کافی ڈی موٹیویٹ ہو گئے اور فیل کیا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی مسلز نہیں بن رہے تو یہ کافی مایوس ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور سچے دوستوں نے اسے بھی سینتھول کا یوز کرنا بتا دیا۔ بس پھر اگلے دن ہی رومانیو صاحب نے سینتھول اپنی باڈی میں انجیکٹ کرنا سٹارٹ کر دی۔ پہلے تو انہیں بہت ہی اچھا رزلٹ ملا، لیکن اس کے بعد ان کے مسلز مسلسل گروتھ ہونا شروع ہو گئے اور اس کے یہ مسلز پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً ان کی سرجری کی اور وہ سبسٹنس باہر نکالے، لیکن اب اکثر لوگ ان کی اس باڈی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کی یہ باڈی بہت ہی ان یوزول شیپ کی ہو گئی ہے۔ نمبر 4، بریڈ کیسٹل بیری۔ دوستو، یہ کہنا کہ بریڈ کیسٹل بیری یوٹیوب پر سب سے زیادہ نفرت پانے والے فٹنس ولاگر میں سے ایک ہیں تو یہ کہنا ایک چھوٹی سی بات ہے۔ بریڈ نے 16 سال کی عمر میں جم جوائن کر لی تھی اور وہ پراپر ورک آؤٹ کرتے تھے اور 19 سال میں باڈی بلڈنگ کمپٹیشن میں حصہ لے لیا۔ کیونکہ اس کے والد اور دادا پروفیشنل فٹنس اور جم ماسٹر تھے
اس لیے بریڈ کم عرصے میں باڈی بلڈنگ کمپٹیشن میں حصہ لینے لگ گیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے فیل ہوا کہ اس کا جسم اتنی تیزی سے گرو نہیں کر رہا اور وہ باڈی بلڈنگ چیمپئن ٹرافی بھی جیتنا چاہتے تھے، تو انہوں نے شارٹ کٹ وے سلیکٹ کیا اور انجیکشن لگانا سٹارٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلے انجیکشن لگایا تو وہ کافی پینفل تھا، لیکن اس انجیکشن کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا باڈی بننا سٹارٹ ہو گئی اور مسلز بھی بڑھنے لگ گئے۔ وہ اور زیادہ پرجوش ہوئے اور پھر انہوں نے انجیکشن لگانا سٹارٹ کر دیے، لیکن اب تو ان کے بائسیپس اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ان سے اٹھائے بھی نہیں جاتے۔ اب تو یہ ایک لوکل سیلیبریٹی بن چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ میرے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ نمبر 3، گریگ ویلنٹینو۔ دوستو، ہر فیمس اسپورٹ کی طرح باڈی بلڈنگ میں بھی بہت سے اسٹارز ہیں، لیکن کچھ جو بھی کر لیں، چاہے جتنی بھی باڈی بنا لیں، وہ فیمس نہیں ہو پاتے۔ انہی لوگوں میں سے ایک گریگ ویلنٹینو ہے۔ دوستو، اس نے 16 سال کی عمر میں ہی جم جوائن کر لی تھی اور یہ 26 سال کی عمر تک دل لگا کے جم کرتے رہے اور اچھی خاصی باڈی بنا لی۔ 10 سال کی محنت کرنے کے بعد یہ بڑے باڈی بلڈر سے ڈی موٹیویٹ ہو گئے اور یہ بھی انہی کی طرح باڈی بنانے لگے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اسے انلیگل وے میں باڈی بنانے کے لیے انجیکشنز کی راہ دکھائی۔ اب گریگ نے اپنے پوری باڈی کو انلیگل سبسٹانس سے بھرا ہوا ہے۔ گریگ ان بے وقوف باڈی بلڈر میں سے ایک ہے جو کہ ایک سپورٹس پروفیشنل کیریئر نہیں بنانا چاہتے۔ پہلے یہ صرف وٹامن یوز کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے پراپر انجیکشن لگانا سٹارٹ کر دیے اور اب ان کے جسم میں انلیگل سبسٹانس کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ اس کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے اگر اس نے ٹائم سے پہلے سرجری نہ کرائی تو۔ نمبر 2، ٹائلر کور۔ ٹائلر کور کی عمر 21 سال ہے اور یہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اگر آپ وزٹ کریں تو ہر چیز نارمل اور سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کی یہ باڈی ریئل میں ہی ایسی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس کی یہ باڈی فیک ہے۔ یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے یہ باڈی بلڈرز والی پکچر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی یہ پکچر فوٹو شاپ میں ایڈٹ کر کے ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ریئل باڈی ہے، میں انجیکشن یا وٹامنز کا یوز نہیں کرتا۔ ٹائلر کو کہتے ہیں کہ میں نے 15 سال کی عمر میں ہی جم جوائن کر لی تھی اور باڈی بلڈنگ کی ایکسرسائز سٹارٹ کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو باڈی یا مسلز ہیں، یہ میری اتنی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں کوئی فیک وے یوز کر کے فیم تو حاصل کر لوں گا، لیکن میرے جسم میں انفیکشنز کی وجہ سے جو ڈیزیز پیدا ہوں گی وہ میرے لیے ہی خطرے کا سبب بنے گی۔ اب ان کی باتوں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو کوئی پروفیشنل باڈی بلڈرز ہی بتا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مصطفیٰ اسماعیل۔ دوستو، مصطفیٰ اسماعیل کی عمر 32 سال ہے اور ان کا تعلق مصر سے ہے۔ مصطفیٰ کے پاس اس وقت دنیا کے بڑے بائسیپس ہونے کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ان کا نام آفیشیلی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے۔ ان کی ویڈیوز اور پکچر جب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے یہ باڈی یا مسل سنتھول انجیکشن سے بنائے ہیں، کیونکہ نیچرل ورک آؤٹ کر کے اس طرح کے بائسیپس بنانا امپاسبل ہے۔ مصطفیٰ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ریئلز ہیں اور ان کا نام ابھی بھی گینیز بک آف ریکارڈ میں درج ہے، لیکن پھر بھی بہت سے باڈی بلڈرز انہیں نہیں مانتے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔